ہماری جو بات تھی وہ بات تھی تقسیم منفصلہ. یہ منفصلہ کی تقسیم کس اعتبار سے تقسیم ہے یہاں پہ رکھیں. یہ تقسیم ہے منفصلہ کس کی قسم ہے؟ شرطیہ متصلہ اور منفصلہ. تو متصلہ کی بحث ہماری گزر چکی. متصلہ یا تو کیا ہوگی؟ لزومیہ یا اتفاقیہ. منفصلہ کی تقسیم ٹھیک ہے. منفصلہ کی تقسیم دیکھیے 4 تقسیمیں. کتنے؟ 4. کیسے؟ قضیہ منفصلہ. یہ چونکہ شرطیہ کی قسم ہے اس میں مقدم اور تالی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی جو تقسیم ہو رہی ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے کہ کہاں مقدم جمع ہونا ہے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جمع ہونا ممکن ہے یا ممکن نہیں. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. ایک ہے کہ کہاں ان کا جمع ہونا استحال مستحیل جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ناممکن. ناممکن. تو جب بات ہوتی ہے ہم نے کہا حقیقت الموجبہ تو 2 حقیقیہ ہے. ٹھیک ہے. حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ موجبہ اور سالبہ. مانعۃ الجمع کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ موجبہ اور سالبہ. مانعۃ الخلو کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ موجبہ اور سالبہ. یہ 3 قسمیں ہیں اس کی اساسی. ٹھیک ہے. حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو. حقیقیہ کسے کہیں گے؟ دیکھیے مثلا کہ جن کا جمع ہونا اور مرتفع ہونا دونوں مستحیل ہو. جمع ہونا اور مرتفع ہونا کیا مطلب؟ جیسے ہم نے کہا الاعداد اما ان یکون ٹھیک ہے زوجن او فردن. ایسا ان کا جمع ہونا مستحیل ہے، ناممکن ہے. کیسے؟ کہ کوئی ایک نمبر زوج بھی ہو فرد ہو. ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ مستحیل ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نمبر ہو نہ زوج ہو نہ فرد ہو؟ پاسبل ہی نہیں. تو کہا اس کا جمع ہونا بھی مستحیل ہے اور اس کا مرتفع ہونا بھی مستحیل ہے. مرتفع نہ یہ ہونا یہ ہو. سمجھ میں آیا؟ مرتفع کس کو کہیں گے؟ اجتماع کہ دونوں ایک میں جمع ہو جائیں. ارتفاع کہ کسی ایک میں نہ یہ ہونا یہ ہو. سمجھ میں آیا؟ اور جب بتایا گیا مانعۃ الجمع یعنی دونوں کا جمع ہونا کیا ہو؟ ممکن نہ ہو. مانعۃ الخلو یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو یہ بھی ممکن ہے نہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی جب تعریفات پڑھیں گے مطلب سمجھ میں آ جائے گا. جو ہوگا مزید وہاں پہ واضح کرتے چلے جائیں گے. بیس اس کا کیا ہے کہ مقدم اور تالی کہاں جمع ہوں گے کہاں جمع نہیں ہوں گے. چلیے دیکھیے عبارت. اس میں جناب انفصال اور اتصال میں کیا فرق ہے؟ انفصال اور اتصال میں یہ فرق ہے کہ ہم نے کہا اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود. دونوں میں ایک اتصال ہے. پہلے کیا ہوگا؟ سورج نکلے گا پھر دن موجود ہوگا. ٹھیک ہے. تو دونوں کیا ہیں؟ متصل ہیں. منفصل جیسے یہ ہماری مثال ہے عدد یا تو زوج یا فرد. یہاں پہ بتائیے دونوں کا کوئی رابطہ ہے؟ نہیں ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ دونوں مقدم و تالی کیا ہیں؟ جدا ہیں.
تو یہ متصل دونوں کا کوئی. اذا سخنت الماء فیتمدد، جب تم پانی گرم کرو گے تب وہ کھولے گا، تب وہ بڑھے گا، تب وہ بھاپ بنے گا، اس سے پہلے بنے گا نہیں. تو یہ کیا ہوا؟ جب جہاں دو معاملوں میں ارتباط پایا جائے اس کو کس میں لے جائیں گے؟ متصلہ میں. اور جہاں کوئی کسی طرح کا کوئی رابطہ نہ ہو مقدم اور تالی میں اس کو کہاں لے جائیں گے؟ منفصلہ میں. آئیے دیکھیے انشاءاللہ تطبیق عبارت کے ساتھ مطلب مزید واضح ہوگا. تقسیم المنفصلہ، کہنا تنقسم المنفصلہ، تو پہلے منفصلہ کے ہم تقسیم کر چکے ہیں. ایک کیا؟ عنادیہ اور اتفاقیہ، یہ دوسری تقسیم ہے. تنقسم المنفصلہ، تو قضیہ منفصلہ کی تقسیم ہوتی ہے علی اساسی، اس بنیاد پر، من استحالت اجتماع طرفیہا، کہ اس کے دونوں اطراف کا جمع ہونا کیا ہو؟ مستحیل ہو. مستحیل کس کو بولیں گے؟ ناممکن. یعنی طرفیہا سے مراد کیا ہے؟ یعنی مقدم اور تالی. وَإِسْتِحَالَةُ ارتفاعهما، ٹھیک ہے. پہلا کیا ہوا؟ استحالت و اجتماع، دوسرا استحالت و ارتفاع، پھر ہے امکان و اجتماع، پھر ہے امکان و ارتفاع. کہ ایک ہے کہ جمع ہونا مستحیل، مرتفع ہونا مستحیل، جمع ہونا ممکن، ٹھیک ہے، اور جمع نہ ہونا کیا ہے؟ دونوں کا جمع ہونا یہ بھی کیا ہے؟ ان دونوں کا مرتفع ہونا یہ بھی کیا ہے؟ اس کا بھی امکان ہے. دو مستحیل چیزیں ہیں، دو ممکن چیزیں ہیں. مستحیل میں کون کون سی؟ دونوں کا جمع ہونا مستحیل، دونوں نہ ہو یہ بھی مستحیل، دونوں جمع ہو یہ بھی ممکن، دونوں نہ ہو یہ بھی ممکن. جیسے آپ نے کہا کہ الثوب اما اسود و اما ابیض، اما اسود و اما ابیض، کہ کپڑا یا تو کالا ہو یا سفید. یہاں بتائیے یہ دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں پہ پیلے میں، لال میں، نیلے میں، کسی دوسرے کلر میں وہ کپڑا ہے لیکن نہ کالا ہے نہ سفید، دونوں کیا ہوا؟ دونوں مرتفع ہو گیا. تو ایسے مقدم و تالی جن کا جمع ہونا ممکن ہو کہ ایک ہی کپڑا کیا ہو، آدھا سفید ہو آدھا کالا، تو جمع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو امکان اجتماع، امکان یعنی ممکن ہونا کسی چیز کا، اور امکان ارتفاع یعنی دونوں نہ ہو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ نا ہٹ کے کوئی اور مثال آئے گی دیکھیے صحیح آ جائے گی درس میں. تو پہلے عنوان کو سمجھ لو. بنیاد ہماری کیا ہے؟ مقدم و تالی کا جمع ہونا مستحیل، مقدم و تالی دونوں کا مرتفع ہونا مستحیل. دو قسمیں ہوئی، ایک ہے مقدم اور تالی کا جمع ہونا ممکن، اور مقدم و تالی کا مرتفع ہونا بھی ممکن. تو کتنی ہو رہی اس طرح سے؟ 4. اور یہ کہاں ہوں گی؟ ما یلی مندرجہ ذیل میں. سب سے پہلا کیا ہے؟ حقیقیہ، وَهِيَ ذَاتُ فَرْعَيْن. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ہما، ایک ہے حقیقیت الموجبہ، حقیقیہ موجبہ، ہی ما حکم فیہا، وہ ہے جس میں حکم لگایا جائے باستحالت اجتماع طرفیہا و استحالت ارتفاعہما، کہ جس میں حکم لگایا جائے کہ جس کے مقدم اور تالی کا جمع ہونا بھی مستحیل اور دونوں کا مرتفع ہونا بھی
مستحیل. ٹھیک ہے. کیسے؟ العدد الصحیح اما ان یکون زوجا او فردا. عدد صحیح یا تو زوج ہوگا یا فرد. یہاں پہ دیکھیے دونوں کا مرتفع ہونا مستحیل ہے کہ نہیں، کہ کوئی عدد ہو لیکن نہ زوج ہو نہ فرد، ناممکن. صحیح. اور اسی طرح دونوں کا جمع ہونا بھی کیا ہے؟ مستحیل ہے. کہ ایک عدد کیا ہو؟ زوج بھی ہو اور فرد بھی ہو. جیسے 5 کو لے لیں، 5 آڈ بھی ہو اور ایون بھی ہو. اس کو کیا کہیں گے؟ مطلب 1.5 کو کیا کہیں؟ وہ آڈ ہے وہ ایون. کون سا؟ 1.5 آدھا آڈ میں جائے گا، آدھا آڈ میں جائیں گے. لیکن اسی لیے نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ عدد صحیح کہا. کیا کہا؟ صحیح. عدد صحیح جو بٹے میں ہو، جو پوائنٹ میں ہو، عدد صحیح نہیں ہے. عدد صحیح جو پورا پورا نمبر. کیوں مانا؟ اس کے دماغ میں ایسا اچھا ہے، لیکن اچھا ہے کہ الگ جو کریٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ الگ اچھی ہوتی ہے. نئے مطالب نکلتے ہیں. احسنت مولانا. اب دیکھیں مولانا آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فالزوج والفرد لا يجتمعان. تو زوج اور فرد دونوں جمع نہیں ہوں گے. فی عدد، ایک عدد میں. اس طرح سے کہ فیکون زوجن و فردن، کہ وہ نمبر کیا ہو؟ زوج بھی ہو اور فرد بھی ہو. ولا یرتفعان، اور دونوں مرتفع بھی نہیں ہوں گے. کیسے؟ عنہ، اس سے. فیکون لا زوجن ولا فردن، کہ نہ وہ زوج ہو نہ فرد ہو. حقیقیت الصالبہ دیکھیں. ہی ما حکم فیہا، جس میں حکم لگایا جائے. اس میں کوئی مشکل تو نہیں بیٹا؟ حقیقیت الموجبہ میں علی حیدر، مہدی حسین، فرقان. اب کہہ رہے ہیں حقیقیت الصالبہ دیکھیں. ہی ما حکم فیہا، کہ جس میں حکم لگایا جائے بامکان اجتماع طرفیہا، کہ اس کے دونوں اطراف کا جمع ہونا کیا ہو؟ ممکن ہو. وامکان ارتفاعہما، اور دونوں کا مرتفع ہونا بھی کیا ہو؟ ممکن. کیسے مولانا؟ لیس الحیوان اما ان یکون ناطقا و اما ان یکون قابلا للتعلیم. لیس الحیوان، ضروری نہیں ہے کہ جانور. اما ان یکون ناطقا، یا تو ناطق ہو. و اما ان یکون قابلا للتعلیم، یا تعلیم یعنی سیکھنے کے قابل ہو. کہہ رہے ہیں فالناطق والقابل للتعلیم یجتمعان فی الانسان، کہ ناطق، انسان ناطق ہے، قابل تعلیم ہے کہ نہیں؟ اس کو سکھایا جائے تو سیکھتا ہے کہ نہیں سیکھتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ دونوں جمع ہو رہے ہیں انسان میں. لأنہ ناطقون، اس لیے کہ وہ ناطق ہے. وقابل للتعلیم، وہ تعلیم کے قابل بھی ہے. وَيَرْتَفِعَانِ فِي غَيْرِهِ، اور انسان کے علاوہ دوسرے جانوروں میں یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مرتفع. فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَاطِقَةٍ وَغَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّعْلِيمِ، کہ نہ وہ ناطق ہے نہ وہ تعلیم کے قابل ہے. جو طوطے کو رٹاتے ہو، مینا کو پڑھاتے ہو، لیکن وہ محدود ہے.
जनाब वो भी अगर जो नातिक होते तो वो भी बोलते कि नहीं बोलते? नातिक होते तो बोलते ही, नातिक नहीं होते तो बोलते ही। तो कह रहा फिर इंसान के अलावा जो दूसरे जानवर हैं कि वो नातिक हैं ना काबिले तालीम है, तो दोनों चीजें मुर्तफे हो गई कि नहीं हो गई? इंसान में दोनों चीजें जमा हो गई तो इम्कान इज्तिमा हो गया, ठीक है। दूसरे जानवरों में ना नातिक है ना वो काबिल तालीम है, तो क्या हो गया? दोनों मुर्तफे हो गया। तो दोनों में ये दोनों मुनफसिला हैं, दोनों मुनफसिला में कुछ फर्क समझ में आया? कोई नंबर ना ऑड होना इवन ये मुमकिन नहीं है, तो दोनों मुर्तफे हो जाएं ये मुस्तहिल है। एक नंबर ऑड भी हो और इवन भी हो ये मुमकिन है नहीं, तो दोनों चीजें मुस्तहिल हुई कि नहीं? जमा होना भी मुस्तहिल और मुर्तफे होना भी मुस्तहिल। इंसान नातिक भी है और काबिल तालीम भी है, ये क्या हुआ? दोनों का जमा होना मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? और दूसरे जानवर ना नातिक है ना काबिल तालीम है, दोनों क्या हो गए? मुर्तफे हो गए। जिसमें मनफी हो। हाँ तो लैसा नहीं आया है यहाँ, लैसल हैवान इम्मा यकून नातिकन, तो लैसा क्या कर रहा है? सालिबा कर दे रहा है। तो इन दो को लेते हैं मौलाना आज, क्या कहते हैं कि और पढ़ा दें? इसको जरा देखिए तो, वरना सोचा था 5 के 6 आज ही पढ़ा देंगे। नहीं वैसे बता देता, समझा देता। तो इसको देख लीजिए एक नजर, कोई सवाल हो तो पूछिए। रज़े रिकॉर्डिंग